ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا۔ اس وقت ہم لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد صلح کیا ہوا تھا۔ جب ہم ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں اس نے دربار طلب کیا تھا تو اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ہمیں اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر پوچھا، تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ مجھے قریب بٹھایا جائے اور میرے ساتھیوں کو میری پیٹھ کے پیچھے بٹھا دیا جائے۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم فوراً جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ میرے ساتھی مجھے جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی کرتا۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے تھے۔ ہرقل نے پہلا سوال کیا، اس شخص کا خاندان میں کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ عالی نسب ہے۔ اس نے پوچھا، کیا اس سے پہلے بھی کسی نے تم میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا بڑے لوگ اس کے پیرو ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا، کمزور لوگ۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا، وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ میں نے مزید کہا، اب ہماری اس سے ایک مقررہ مدت کی صلح ہے، معلوم نہیں یہ اس میں کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی اور جھوٹ نہیں بول سکا۔ ہرقل نے پھر پوچھا، کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائیاں ہوئیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، لڑائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ جیتتے ہیں اور کبھی ہم۔